ہر سال 6 ستمبر کی تاریخ ہمیں اس عظیم دن کی یاد دلاتی ہے جس دن افواج پاکستان اور ہماری قوم دشمن کے حملے کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی تھی۔ اس لیے ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دن کی اہمیت کو کسی طور پر بھی کم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان کی افواج نے 1965 کی جنگ میں جو کردار ادا کیا، اس کی بدولت قوم کو وہ اعتماد حاصل ہوا کہ ہم آج بھی اپنے اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ پاکستانی افواج نے اسلام اور وطن کے تحفظ کے لیے جس جوانمردی اور بہادری کا مظاہرہ کیا، وہ تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارتی فوج نے لاہور پر رات کی تاریخی میں 3 اطراف سے حملہ کیا تھا۔ یہاں پاکستانی فوج بھارت کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ واگا کے مرکزی محاذ پر پاکستان کی صرف ایک کمپنی کا مقابلہ بھارت کے ایک ڈویژن سے تھا۔ ہماری اس مٹھی بھر فوج نے جوانمردی اور جذبے شہادت کا وہ انمول مظاہرہ کیا، دشمن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا اور ہماری فوج نے ان کی توپوں اور گنوں کو خاموش کر دیا۔ نائب صوبیدار جہانگیر 6 ستمبر کی جنگ کے حوالے سے کہتے ہیں: 4 مارچ 1959 میں جا بحیثیت سپاہی بھرتی بھی گئے۔ 1965 میں جا اسے دلگی سکاؤٹ سے پلاٹونی دو ٹریک یا تحریک خدای حکم خدای مہربان بج وجہ گن بسے لائی ہمت گن جذبہ ساتھی یار کا دادا مالو نصیحت مطابق عمل تھی گئے۔ 6 ستمبر کے دن ہماری فوج ہر محاذ پر زبردست قوت ایمانی کا مظاہرہ نہ کرتی تو آج ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ 6 ستمبر کا دن احسار و قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے وطن کے جیالے سپوتوں نے اپنے لہو سے رقم کیا۔ ناقابل شکست شہادت کا مرتبہ پانے والے قوم کے بہادر فرزند اپنے لہو کے چادر سے گروہ سے وطن کی ناموس بن گئے۔ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے ورثاء نے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا۔ میں روشن آرا سپاہی خان اعظم شہید کی بیٹی ہوں۔ میرے والد بزرگوار اور میرے 2 چچا اس دھرتی ماں کی خاطر شہید ہوئے۔ میرا تعلق وادی شہداء غزر بلوداس سے ہے۔ میرے والد بزرگوار اکتوبر 1985 کو پاک فوج میں بھرتی ہوئے۔ 12 NLI حیدرام میں شمولیت اختیار۔ ان کی دلی خواہش تھی ملک کے دفاع کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ شہادت کے اسی جذبے کی بنا پر وطن عزیز کے لیے بہت دلیری اور بہادری سے پاک سرزمین کے دشمن کا مقابلہ کیا۔ دشمن سے لڑتے لڑتے 24 جون 1999 کو معرکہ کارگل میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ میرے چچا حوالدار محمد کریم شہید اپنے بڑے بھائی یعنی میرے والد کے ساتھ ایک ہی دن پاک فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ معرکہ کارگل کو شروع ہونے سے پہلے رخصت پر آنے کا ارادہ تھا، مگر جنگ کی وجہ سے انہوں نے چھٹی کینسل کروا۔ چونکہ وہ کوارٹر ماسٹر تھے مگر انہوں نے خود کو والنٹیئر کیا اور محاذ میں جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ آرڈر ملنے پر موصوف نے اپنے نام پر خود ہی ایک پوسٹ کریم پوسٹ قائم کی اور وہاں سے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 1 جولائی کی رات زوردار حملہ ہوا جس میں ان کی پوسٹ کے کچھ نوجوان شہید ہو گئے اور خود بھی زخمی ہو گئے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے نوجوانوں کو واپس بھیج دیا اور خود زخمی حالت میں دشمنوں سے لڑتے رہے اور سینکڑوں دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر دشمن قریب پہنچے اور ان کی فائرنگ سے 2 جولائی 1999 کو شہادت کے اعلی مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان کی اس عظیم بہادری کے اعتراف میں حکومت نے تمغہ جرأت سے نوازا۔ میجر عبدالوہاب شہید ستارہ جرأت تمغہ بصالت۔ مجھے شہید موصوف کے بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ شہید کا تعلق ضلع استور کے گاؤں رامکھا سے ہے۔ 1984 میں 70ویں لانگ کورس کی کامیاب تکمیل کے بعد پاک فوج کا حصہ بنے۔ ابتدائی پوسٹنگ 32 بلوچ ریجمنٹ میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اندرون سندھ ڈاکوؤں کا راج تھا۔ حکومت نے ان کے خلاف فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا تو اس آپریشن کی ذمہ داری کراچی میں تعینات 32 بلوچ ریجمنٹ کو سونپی گئی۔ ایک
ٹیم کی قیادت لیفٹیننٹ عبدالوہاب کو سونپی گئی، جنہوں نے ابھی یونٹ جوائن کی تھی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا اور اپنے سپاہیوں کو لے کر ڈاکوں کے تعاقب میں نکلے۔ حکومت پاکستان نے اس نوجوان آفیسر کی بہادری، جرأت اور حوصلہ کی داد تمغے بصارت کی شکل میں دے دی۔ عبدالوہاب ہیڈ کوارٹر افشنے، سیاچین اور وادی لیپا سمیت کئی محاذوں پر خدمات سر انجام دینے کے بعد ترقی پا کر میجر کے عہدے پر فائز۔ وہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھے جہاں پر رہ کر اپنے پاک فوج میں آنے کا مقصد حاصل کر سکیں۔ 1999 کے اوائل میں جب ہمارے روایتی حریف بھارت نے کارگل کے محاذ پر پاک فوج کو للکارا تو پھر کیا تھا، میجر عبدالوہاب کا خون کھولنے لگا۔ جی ایچ کیو کو ایک خط کے ذریعے اپنی خدمات رضاکارانہ پیش کی۔ اولاً ان کی درخواست اس بنا پر مسترد ہوئی کہ ان کی اکثر سروس ان پہاڑوں میں گزری ہے، لیکن ان کے بارہا اصرار پر ان کی اٹیچمنٹ 12 NLI کے ساتھ کر دی گئی۔ اس موقع پر اہلیہ نے کہا، ساری نوکری پہاڑوں میں کی، اب ذرا آرام کا وقت آیا تو ہمیں چھوڑ کر پھر انہی پہاڑوں کی طرف جا رہے ہو۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر نہ کرو، اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو تمہیں دونوں جہانوں میں وہ کچھ ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس پر اس صابر شاکر خاتون نے استقامت اور سلامتی کی دعا کے ساتھ اپنے سہاگ کو الوداع کہا۔ یوں آرڈر ملنے کے چند ہی دنوں بعد 12 NLI پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس وقت 12 NLI کے بجائے 6 NLI زیادہ مؤثر انداز میں دشمن سے نبرد آزما اپنا تبادلہ 6 NLI کروا دیا۔ یوں یہ نڈر سپوت چند سپاہیوں کو لے کر سب سے اگلے محاذ پر پہنچے۔ یہ وہ محاذ تھا جہاں پر دشمن کا سب سے زیادہ دباؤ تھا۔ میجر عبدالوہاب اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور کئی دنوں تک اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن کو روکے رکھا۔ اس دوران کئی سپاہی زخمی ہوئے اور کئی ایک نے جام شہادت نوش کیا۔ خود میجر صاحب کے کندھے اور بازو پر کئی گولیاں لگی۔ پوسٹ پر موجود ایک سپاہی شان نے کہا، سر آپ زخمی ہیں، یونٹ ہیڈ کوارٹر چلے جائیں۔ کہنے لگے، شان جب تک اس جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یوں اس اللہ کے شیر نے یہ کہتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کی۔ حکومت پاکستان نے ان کی بہادری، جرأت اور اعلیٰ عسکری خدمات کے صلے میں انہیں ستارے جرأت سے نوازا۔ دنیا میں وہی قومیں باقی رہتی ہیں جو اپنی سرزمین وطن کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا جانتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر یقین محکم رکھیں، اپنی صفوں میں تنظیم و اتحاد رکھیں، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کو مشعل راہ بنائیں۔ یقیناً ہر میدان میں فتح ہماری ہوگی۔ ابھی آپ یوم دفاع 6 ستمبر کے حوالے سے خصوصی فیچر سن رہے تھے۔ تحریر و آواز پروڈیوسر ڈاکٹر شہزاد خان۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان گلگت کی۔